Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 37. Students, as you know, we were reading physical features of the Muslim world, and in the previous lesson we have started the topic how physical features change. Physical features जो है वो किस तरह change होती हैं, इनमें से हमने wind, water और volcanoes पढ़ लिया था. आज हम physical features की changing में जो factors एक्टिव होते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से ये चेंजिंग्स आती है, उसमें फोर्थ वन है अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे. समटाइम मैग्मा डज नॉट फाइंड अ क्रैक टू कम आउट टू द सरफेस. हमने जो वोल्केनोस पढ़ा था उसमें मालूम था कि जमीन के अंदर तह में जो है वो लावा पक रहा होता है, और कभी अक्सर वो उस जगह जहां उन्हें क्रैक्स मिलते हैं वहां से वो फट के बाहर निकल आता है. जैसे ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये मैग्मा है, लावा है जो पहाड़ से बाहर निकल रहा है. लेकिन अब हम अर्थक्वेक्स पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक चीज है कि कई मरतबा ऐसा होता है, समटाइम्स मैग्मा डज नॉट फाइंड अ क्रैक. ये जो लावा है इसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कोई क्रैक नहीं मिलता कि वो वहां से बाहर निकले, बट इट्स मूवमेंट अंडर द क्रस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रिएट्स ट्रेमर्स. लेकिन क्योंकि ये अंदर इतना पक रहा होता है, उबल रहा होता है, और उसे निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करता है कि वो जमीन के नीचे तह में जो है इसकी मूवमेंट होती रहती है. वो जब बहुत प्रेशर, गैसेस का प्रेशर हो जाता है तो वो उसकी वजह से जमीन के अंदर खड़खड़ाहट पैदा हो जाती है. और दिस इज हाउ अर्थक्वेक्स अकर, और उसकी नीचे प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक्स, जलजले जो हैं वो आते हैं. द लैंड अबव शेक्स, ऊपर जो जमीन होती है वो नीचे उसके लावे के प्रेशर, गैसेस के प्रेशर की वजह से ऊपर की जमीन जो है वो हिलना शुरू हो जाती है. एंड समटाइम्स बिल्डिंग्स में फॉल और द ग्राउंड में क्रैक अप, और अक्सर ऐसा होता है कि जो इमारतें हैं जमीन के ऊपर बनी होती हैं वो गिर जाती हैं, या फिर जो मैदान होते हैं उनके बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं. वाइब्रेशंस बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेट अप ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एनी रीजन आर डिस्क्राइब्ड एज अर्थक्वेक्स. वाइब्रेशन जो होती है, जो इर्ताश है, यानी इसके मूवमेंट की वजह से, प्रेशर की वजह से जो थरथराहट पैदा होती है जमीन के अंदर, बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग, चाहे वो हल्की हो या तेज हो, ज्यादा हो, सेट अप ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से जो है वो जमीन के अंदर जो है वजह, जो वजूहात ऊपर बताई जाती हैं कि मूवमेंट, अगर लावा निकलता है उस सूरत में भी, या फिर अंदर उसकी मूवमेंट होती है, प्रेशर होता है गैसेस का, तो वो जो है अर्थक्वेक की वजह बनते हैं, जलजले की वजह बनती है. अर्थक्वेक्स अकर ओनली ओकेजनली, आम तौर पे जो है जलजले कभी कभार आते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होते, कभी कभी होते हैं. बट मैनी कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ. लेकिन अक्सर जो जलजले होते हैं उनकी शिद्दत की वजह से ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यानी मकानात, इमारतें वगैरह गिर जाती हैं, और लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्डिंग्स गिरती हैं तो उसके अंदर अगर अफराद होते हैं तो वो उसके अंदर दबकर हलाक हो जाते हैं. अर्थक्वेक्स में बी कॉज्ड बाय मैनी रीजंस, जलजले जो हैं वो कई वजूहात की वजह से आते हैं, सच एज वेव एक्शन, कुछ जो है वो लहरों का जो अमल होता है, लहरों के प्रेशर से, यानी समंदर की जो लहरें बहुत जोर से और प्रेशर से आती हैं, या फिर पहाड़ों से जो शिद्दत का पानी आबशार की शक्ल में गिरता है, और वोल्केनिक एक्टिविटी, या फिर ये आतिशफशां के फटने की वजह से, और एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी, या फिर जमीन की तह जो होती है, जमीन के अंदर जो उसकी तहें हैं, प्लेट्स हैं, वो जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से आती है. 3 बेसिक उसकी रीजंस हैं अर्थक्वेक्स की. वन बाय वन देखेंगे क्या है. वेव एक्शन है द डैशिंग एंड क्रैशिंग ऑफ वेव्स अलोंग द सी शोर्स और रनिंग वाटर फॉलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल्स अपॉन वैली फ्लोज कॉज द अर्थ टू वाइब्रेट. पानी जो बहुत प्रेशर के साथ समंदर की लहरें शिद्दत से टकराती हैं जमीन के साथ, या फिर
ساحل پہ جب ٹکراتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رننگ واٹر فالنگ ڈاؤن ان دا فارم آف واٹر فالز، یا پھر پہاڑوں سے جو بڑی واٹر فالز جو آبشاریں ہیں شدت سے پانی پریشر سے گرتا ہے جب ویلیز پہ، وادیوں پہ، میدانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، کاز دا ارتھ ٹو وائبریٹ، تو اس کی وجہ سے بھی ارتھ میں، زمین میں ارتعاش ہو جاتا ہے، وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے. یوزلی دیز وائبریشنز آر ویری ویک. عام طور پہ یہ جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جو تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ کمزور ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے. دے کاز ویری فیبل ٹائپس آف ارتھ کوئکس، اور اگر ایسی ارتعاش پیدا ہوتی ہے تو بہت ہلکے قسم کے زلزلے آتے ہیں، زیادہ شدت نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے volcanic ایکٹیویٹی، جو آتش فشاں کا پھٹنا ہے، جو آپ کو پکچر میں بھی دکھائی دے رہا ہے. ڈیورنگ volcanic outbursts the surface of the earth trembles. Most of these shocks are not severe, but a few of them may be locally strong enough to cause large scale of damage. جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے شدت کے ساتھ، اور وہ زمین کے اندر سے وہ لاوا باہر نکل کے آتا ہے، ارتھ ٹریمبلز، تو زمین جو ہے وہ اس میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے. موسٹ آف دیز شاکس آر ناٹ سیور، جو اس وقت جو زمین تھر تھراتی ہے یا ہلتی ہے اکثر زیادہ شدت نہیں ہوتی، بٹ اے فیو آف دیم مے بی لوکلی اسٹرانگ، لیکن کچھ جو ہے اس میں جو اس قریب کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ شدید بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. اینڈ کاز لارج اسکیل ڈیمیج، اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ نقصان بھی ہوتا ہے. اٹ از آلسو نیسسری ٹو ریمبر دیٹ ناٹ آل volcanoes erupt quickly. Thus tremors جو وائبریشن ہے، tremors may not be felt in this case. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر جو آتش فشاں پھٹتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم ہی پھٹ کے تیزی سے باہر نکل آئے. کبھی کبھی اس کی جو آتش فشاں کا نکلنا ہوتا ہے وہ سلو اس کے اندر سے وہ لاوا جو ہے میگما نکلتا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ٹریمرز، جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے وہ اکثر محسوس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زیادہ پریشر سے باہر نہیں آتی. تو اس صورت میں بھی زیادہ شدت کے زلزلے نہیں آتے. بٹ دا تھرڈ ون از ویری ڈینجرس. دس از ٹیکٹونک ایکٹیویٹی، جو زمین کی تہوں کا عمل ہے اور اس کی موومنٹ ہے. دا موسٹ ڈیزاسٹرس earthquakes affecting large areas are caused by the movement of the layers of earth's crust. جو سب سے زیادہ نقصان دہ، ڈیزاسٹرس، تباہ کن زلزلہ ہوتا ہے افیکٹنگ لارج ایریاز، اور جو بہت دور تک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، آر کازڈ بائی موومنٹ آف دا لیئرز آف ارتھ، جو زمین کی تہوں کی موومنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دس موومنٹ از کالڈ ٹیکٹونک ایکٹیویٹی اینڈ دا ریزلٹنگ وائبریشنز آر نون ایز ٹیکٹونک ارتھکویکس. اور یہ جو موومنٹ ہے زمین کی تہوں کی، اس کو ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو زلزلہ آتا ہے وہ ٹیکٹونک ارتھکویک کہلاتا ہے. ارتھکویکس آر یوزلی میئرڈ آن دا ریکٹر اسکیل. Certain places receive more earthquakes than others because of the formation of rocks in those areas. ارتھکویکس جو ہے اس کی پیمائش ہوتی ہے ریکٹر اسکیل پر. یہ جو وہاں پر ادارے ہیں ہمارے ان ساری چیزوں کو سرچ کرنے کے، وہاں یہ لگا ہوتا ہے. جب زلزلے آتے ہیں تو اس پہ اس کی پیمائش ہو جاتی ہے کہ اس کی شدت کتنی تھی. اور کچھ پلیسز ایسی ہیں جہاں پر زلزلے زیادہ آتے ہیں اور کچھ جگہوں پر کم آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ فارمیشن آف راکس ان دوز ایریاز، وہاں پر جو چٹانوں کی بناوٹ ہے، یا ان چٹانوں میں اگر جو آتش فشاں کے پہاڑ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر ان ایریاز میں ارتھکویک زیادہ ہوتے ہیں. ایران فار انسٹنس، مثال کے طور پہ جو ایران ہے ملک، از اے کنٹری دیٹ ہیز ریسیو سم ویری سیئر ارتھکویکس destroying the entire ویری سوئر ارتھکویک. جو ایران ہے اس میں بہت شدید زلزلے آتے ہیں. اس کے علاوہ ان پاکستان کوئٹہ ریسیو اے میجر ارتھکویک ان 1935. پاکستان میں بھی جو ہمارا شہر ہے کوئٹہ، وہاں پر بہت شدید زلزلہ آیا تھا 1935 میں، 1935 میں. دیٹ ڈسٹرائڈ دا انٹائر سٹی، اور اتنا شدید زلزلہ تھا کہ اس نے پورا شہر تباہ کر دیا تھا. British engineers rebuilt it with short flat buildings better suited to receive the shocks of future earthquakes. تو اس دوران جو برطانوی انجینئر تھے انہوں نے یہاں اس شہر کو دوبارہ سے آباد کیا، تعمیر کیا، لیکن اس وقت جب بلڈنگز بنائیں وہ زیادہ ہائٹ نہیں تھی، زیادہ بلند نہیں تھی، بلکہ
کم بلندی والی بلڈنگز جو ہیں بنائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس علاقے میں زلزلے زیادہ آتے رہے, آنے والے وقت میں بھی زلزلے آئیں گے, تو کم از کم جو ہے وہ بلڈنگز اتنی ہیوی نہیں ہوں گی جو زیادہ نقصان کریں گی. اینڈ دا لاسٹ فیکٹر از ہیومن ایکٹیویٹیز. انسان جو اس انسانی محرکات ہیں, انسانوں کی سرگرمی ہیں, وہ بھی فزیکل فیچرز کو چینج کرنے میں کافی عمل دخل ہوتا ہے ان کا. It was commonly thought that humans could not change the physical features of the earth. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان جو ہیں وہ کبھی بھی زمین کی شکل و صورت کو چینج نہیں کر سکتے. That is now proven wrong. لیکن اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے. As human activities, especially during the last 200 years, have changed many physical features. کیونکہ انسانی جو سرگرمیاں ہیں, انسانوں کے جو کام ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 200 سال میں, یعنی 200 سال سے پہلے یہ جو ہمارا ڈیوریشن ہے اس وقت سے, پچھلے 200 سال کے اندر انسانوں کی جو سرگرمیاں تھیں, انسانوں کے جو کام تھے, اس نے بہت اس میں چینجنگز آئیں فزیکل فیچرز میں. اینڈ ایون دا کلائمیٹ, یہاں تک کہ موسم میں بھی بہت تبدیلی آئی. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انسانوں نے وہ ٹریفک کے ہجوم سے, فیکٹریز اور اس کی وجہ کارخانوں کی وجہ سے جو آلودگی ہوئی ہے, اس سے دیکھیں ایٹماسفیئر کلائمیٹ میں بہت فرق پڑ گیا ہے. دا افیکٹ واز سلو. جو اثر ہوا ہے ان ایکٹیویٹیز کا وہ سلو ہے, آہستہ آہستہ ہے. اینڈ دیئر فور اٹ واز ناٹ ریئلائزڈ انٹل ریسنٹ ایئرز. اسی وجہ سے کیونکہ چینج جلدی جلدی نظر نہیں آیا, سلو چینج ہوا ہے, تو اس کو بہت سے لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکے کہ انسانوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے فزیکل فیچرز چینج ہوئے ہیں. Such human activities include irrigation, clearing away of forest and nuclear activities. جو انسانوں کی سرگرمیاں ہیں ان میں شامل ہے اریگیشن, یعنی سیراب کر کے زمین سے زراعت اور کھیتی باڑی کرنا, کلیئرنگ اوے آف فارسٹ, جنگلات کو کاٹ دینا, ختم کر دینا, اینڈ نیوکلیر ایکٹیویٹیز, اور جو نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہیں سائنس کے استعمال کی وجہ سے, اور پھر جو نیوکلیر بامبنگ ہے اور اس سے جو باقی ہم انرجی بھی پیدا کر رہے ہیں نیوکلیر سے, تو اس کا کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہو رہے ہیں جو ماحول پر برے اثرات ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ڈیٹیل میں ہیومن ایکٹیویٹیز کو بیان کیا گیا ہے, لیکن جو ہمارا مین ٹاپک ہے ہاؤ فزیکل فیچرز چینج, اس میں ہم ہیومن ایکٹیویٹیز اتنی ہی لیں گے, صرف جتنا پیراگراف ہے. ریمیننگ ڈیٹیل میں آپ کو اگلے لیسن میں کرواؤں گی. اور یہ جو میں نے آپ کو کروایا ہے اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, کوشچن نمبر 5. What are the factors changing the physical features of the world? Describe briefly. اس کوشچن کا نوٹ میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ہی اس کی پکچر سینڈ کروں گی. انشاءاللہ آپ نے اپنی کاپیز پہ اتارنا ہے اور اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. کلیئر؟ یہی سارا کچھ ہوگا ڈیٹیل میں, لیکن تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کا کوشچن زیادہ لمبا نہ ہو. کلیئر؟ اس کو آپ لنک کے ساتھ کر لینا اور اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کر لیں. چیکنگ کے لیے تھرسڈے تک آپ کی کاپیز اور بکس پہنچ جائیں میرے پاس. اللہ حافظ.